اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جو ہم یہ نوبل انعام کی کہانی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم آج آگے چلیں گے۔ تو جہاں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ الفریڈ نوبل کے نام سے یہ انعام اس کا نام پڑ گیا الفریڈ نوبل کے، کیونکہ اسی نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو آج ہم آگے جا رہے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ ان کے علاوہ دو اور سائنسدان ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں۔ مدر ٹیریسا، جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کووڈ کے مریضوں کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ 1998 میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کی امرتا سین کو بھی نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپے صرف ہوتا ہے۔ یعنی کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہمارے ہندوستان کا ایک شاعر تھا، ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایک مفکر تھا، ایک کتاب لکھنے والا تھا۔ تو اس کو بھی انعام ملا ہے نوبل پرائز 1913 عیسوی میں، کیونکہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی گیتانجلی میں، اسی پر اس کو یہ ملا تھا۔ تو اس کے علاوہ سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ سی وی رمن کے علاوہ بھی دو اور سائنسدانوں، جن کا ایک کا نام تھا ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور دوسرے کا نام چندر شیکھر کو بھی یہ نمایاں کارکردگی پر یہ ایوارڈ ملا ہے۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں، یعنی کہ امریکہ میں یہ تھے اور وہیں کی یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ مدر ٹیریسا جو ہندوستان میں معذور بچوں اور کووڈ مریضوں کی خدمت کی، اس نے جو اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی ان کو بچانے کے لیے، اس کو بھی نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ یعنی کہ 1958 میں اقتصادیات کے شعبے میں سیتا رمن کو بھی نوبل پرائز ملا تھا۔ یہ جو نوبل پرائز ہے اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل، یعنی کہ اس انعام کو جس نے قائم کیا ہے، جس کا نام تھا الفریڈ نوبل، وہ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں ہوئی تھی، 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی تھی۔ یعنی کہ 1833 میں الفریڈ نوبل جو ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے اسٹاک ہوم میں، جو اسٹاک ہوم سویڈن کی راجدھانی ہے، وہیں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور 1892 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی کہ 63 سال کا جب وہ ہو گیا تو اس کا انتقال ہوا ہے 1892 عیسوی میں۔ تو الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ نوبل کی پیدائش سے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی کہ الفریڈ نوبل جب پیدا ہوئے، اس کا باپ جو تھا وہ تاجر تھا، اس کو وہ ایکچولی اس کو اتنی مہارت نہیں تھی تجارت میں، تو وہ جو بھی کماتا تھا اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو نوبل پرائز الفریڈ نوبل جو ہے، الفریڈ نوبل جب 9 برس کے ہوئے تھے، ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا جب وہ تنگ آ گئے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سینٹ پیٹر برگ چلے گئے تھے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ یعنی کہ پیٹر برگ جو ہے یہ روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی رہی، کیونکہ جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ اس کو گھر میں ہی پڑھا رہے تھے، اور پھر جب گھر کی حالات جو تھی وہ اچھی ہو گئی ہیں تو اس کو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ یورپ کا بھی دورہ انہوں نے کیا ہے اور کچھ وہاں بھی کچھ زبانیں سیکھی ہیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے، یعنی کہ جب اس نے 29 سال کی عمر میں انجینئرنگ اور کیمسٹری میں اس نے مہارت حاصل کی ہے، تو اس نے نائٹروگلیسرین دریافت کی ہے۔ نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1868 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا، یعنی کہ ڈائنامائٹ بھی اس نے ایجاد کیا ہے 1858 میں۔ یہ جو ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار میں بڑے بڑے پہاڑوں کو چکنا چور کیا جا سکتا ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہی ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت حد تک مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس نے ڈائنامائٹ بھی اس نے ایجاد کیا ہے، اور ڈائنامائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت گھٹنائیں ہوئی تھی، بہت درگھٹنا ہوئی تھی، بہت مشکل ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ ترکیب بھی سوچی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے، وہ دن رات کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی
وہ بہت فراغ دل بھی تھے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کو رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. یعنی کہ یہ بہت اچھا انسان تھا یہ الفریڈ نوبل. اس کو مطلب یہ ایک زندہ دل انسان تھا, فراغ دل انسان بھی تھا. اس نے مزدوروں کے لیے مکان بنوائے. اس نے جو اس کا نفع آتا تھا اس میں وہ باقی لوگوں کو بھی شریک رکھتے تھے. تو بچوں یہ جو لیسن تھی یہ ہم نے آج کمپلیٹ کر دیا, اور انشاءاللہ کل ہم اس کے کوشچنز کریں گے. خدا حافظ.